الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اعتکاف کے مسائل چل رہے ہیں، آج کی اس ویڈیو کے اندر اعتکاف کے فضائل کو بیان کیا جائے گا اور اس میں ان مسائل کو بیان کیا جائے گا کہ جن صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ جان لیں کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے رمضان مبارک کا کہ جو روزے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے اور اس امت پر بھی فرض کیے گئے، اور اس مہینے کے اندر بندہ اگر ایک فرض ادا کر لیتا ہے تو 70 کے برابر پہنچ جاتا ہے، اور اگر ایک نفل ادا کر لیتا ہے تو وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں بارش سے بھی زیادہ برستی رہتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، خود اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عبارت ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود اللہ رب العزت ہوں۔ تو جس کا بدلہ خود اللہ رب العزت ہو یا جس کا بدلہ خود اللہ رب العزت دے تو پھر اس مہینے کا مقام کیا ہوگا۔ یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اب تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے جو جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر دو بہت بڑی فضیلت والی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی رات بھی آنے والی ہے، جو طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 طاق راتوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ مہینہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ جس کو لیلۃ القدر حاصل ہو جائے گویا کہ اس نے 1000 مہینے کے برابر اس نے عبادت کی اور اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو ایک تو اس آخری عشرے میں یہ بابرکت دن آنے والا ہے، اور پھر اس میں اعتکاف بھی آنے والا ہے جو 20 رمضان المبارک کو شروع ہو کر مغرب سے پہلے پہلے مرد حضرات مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اور اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص صرف ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گا تو اللہ جل شانہ اس آدمی اور جہنم کے درمیان 3 خندوں کے برابر فاصلہ کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک خندق اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جس سے کہ آسمان اور زمین۔ تو صرف ایک دن کے اعتکاف پر 3 خندوں کے برابر جہنم سے اس آدمی کا اتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ پھر جب کوئی شخص 10 دن کے برابر اعتکاف کرے گا، 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ پھر اس اعتکاف کے اندر جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے، اس میں بندے کو تلاوت کی بھی توفیق ہوتی ہے، اس میں بندہ یکسوئی کے ساتھ عبادت بھی کرتا ہے۔ اس 10 دن کے اندر بندے کو تہجد کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، کہ باقی 20 دنوں میں تو بندہ سحری کے لیے اٹھ جاتا ہے، لیکن شیطان اس کو یا ایک نفس اس کو ورغلاتا ہے تو وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا۔ لیکن اس 10 دنوں کے اندر چونکہ وہ اللہ کا مہمان بن کر جا رہا ہے، مسجد کے اندر ہے، تو وہاں پر اس کو عبادت کی بھی توفیق ملے گی اور وہاں پر اس کو تہجد کی بھی توفیق ملے گی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت وہ رات کی عبادت یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ اعتکاف 20 رمضان مبارک کو شروع ہونے والا ہے۔ اب ان مسائل کو بیان کیا جائے گا کہ جن صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے مسجد کے اندر کھانا پینا، آرام کرنا اور حاجت طبیعیہ کے لیے مسجد سے باہر جانا، مثلا پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، چاہے وضو نماز فرض نماز کے لیے ہو یا اسی طرح تلاوت کرنے کے لیے ہو یا نفل نماز پڑھنے کے لیے ہو، ان صورتوں میں یہ بندہ مسجد نہ جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت
جو شرعی حاجت بھی نہ ہو اور نہ طبی حاجت ہو، اس صورت میں اگر بندہ مسجد کے حدود سے نکل گیا تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بقدر ضرورت معتکف کے لیے مباح باتیں کرنا درست ہے اور بالکل خاموش رہنا بھی جائز ہے، لیکن اگر یہ خاموش رہنے کو ثواب سمجھے تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بات چیت کی محفل جما کر الگ سے ایک بیٹھک بنا لینا، جیسا کہ آج کل اکثر مساجد میں یہ رواج بن چکا ہے کہ وہاں پر جو معتکف حضرات بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک جگہ جمگٹا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا گناہ ہے، جائز نہیں ہے، تو پھر اعتکاف کے دوران اللہ کا مہمان بن کر جب یہاں پر ہم عبادت کرنے آئے ہیں تو پھر ہم دنیاوی باتیں کیوں کریں؟ 10 دن ہے، جلدی گزر جائیں گے، اس میں ہم اپنا رب کو راضی کر لیں، اس میں ہم عبادت کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ ہم 24 گھنٹے ہمارا ہر لمحہ عبادت میں گزریں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے حقہ اور سگریٹ مسجد میں بیٹھ کر پینا جائز نہیں ہے اور اس غرض سے مسجد سے باہر نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی معتکف ان چیزوں کا عادی ہو تو اعتکاف میں بیٹھ کر وہ 10 دن ان چیزوں کو چھوڑ دے، لیکن اگر پھر بھی چھوڑنا مجبوری ہو، یعنی اس کو نہ چھوڑ سکتا ہو، تو اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جب وہ تقاضا کرنے جائے، جب وہ واش روم جائے، تو اس صورت میں چلتے چلتے وہ نسوار بھی رکھ لے اور سگریٹ بھی پی لے، تاکہ اسی دوران یہ دونوں چیزیں بھی ہو جائے، اس کے لیے الگ سے ٹائم نہ لگے۔ تو یہ صورت اختیار کر لے۔ سب سے پہلے تو بہتر صورت یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، 10 دن ہے یہ گزر جائیں گے، لیکن اگر پھر بھی نہ چھوڑتی ہو تو جب تقاضا کرنے جا رہے ہو، وضو کرنے جا رہے ہو، تو اس صورت میں اپنا سوار وغیرہ یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ طبعی اور شرعی حاجت کے سوا کسی بھی سبب سے مسجد سے اگر کوئی شخص نکل گیا تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ نکلنا خواہ چاہے ایک لمحے کے لیے ہو یا جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو یا خوشی سے ہو یا مجبوری سے ہو۔ البتہ مجبوری سے اگر کسی نے اعتکاف توڑ دیا تو اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن قضا ہر صورت میں لازم ہوگی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ دن میں اگر کسی نے قصدن کھا پی لیا تو اس صورت میں اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، ساتھ میں اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو جس طرح رمضان کے دنوں میں اگر کوئی شخص بھول کر کوئی چیز کھا پی لے اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہاں پر بھی اگر کوئی چیز اعتکاف کے دوران بھول کر کھائے پیے تو اس صورت میں نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ اعتکاف ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نفل اعتکاف اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسجد سے نکلنے سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ واجب اعتکاف اگر کوئی توڑ دے، واجب اعتکاف یہی ہے کہ کسی شخص نے منت مانی ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یا کہ میرا اگر فلاں کام پورا ہوا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، تو اس صورت میں یہ اعتکاف پورا کرنا واجب ہے۔ اگر اس صورت میں اس نے یہ اعتکاف توڑ دیا تو مکمل دوبارہ 3 دنوں کا اعتکاف کرنا یہ واجب ہے، اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ البتہ یہ سنت اعتکاف جو ہے، اگر اس نے اس سنت اعتکاف کو توڑ دیا یا یہ کہ کوئی صورت تھی وہ اس سے ہو گئی، اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اس صورت میں صرف اس دن کی قضا لازم ہوگی، پورے 10 دنوں کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس صورت میں چونکہ اس کی قضا تو لازم ہے، عید کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی، تو اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ عید کے بعد وہ مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت سے، قضا کی نیت سے بیٹھ جائے اور پھر اگلے دن مغرب تک روزے کی حالت میں مسجد میں ٹھہرے، تو اس صورت میں یہ جو اس کی قضا ہے یہ قضا پوری ہو جائے گی۔ تو یہ اعتکاف کے چند مسائل تھے۔ دعا ہے کہ جو حضرات بھی اس اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو ان 10 دنوں میں عبادات کرنے کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔